مقدس نے ایک آیت میں دو گروہوں کا ذکر کیا کہ آدمی کیسے اس بات کو پہچان سکتا ہے، کیا میرا شمار مہتدین میں ہوتا ہے یا میرا شمار ضالین میں ہوتا ہے، گمراہ لوگوں میں ہوتا ہے یا ہدایت یافتہ میں ہوتا ہے۔ آدمی کیسے پہچان کر سکتا ہے؟ وہ ذریعہ کیا ہے کہ جس بندے نے بھی، قرآن پاک نے چند چیزیں اس کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ ایک کا نام ہے داعی، دوسری ہے دعوت، تیسری چیز ہے مدعو جن کو دعوت دی گئی ہے۔ داعی اللہ کریم نے جو تمہیں دیا وہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ دعوت والی کتاب جو تمہیں ملی وہ کسی اور امت کو ملی نہیں ہے۔ مدعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ملے جیسے کسی اور نبی کو ملے۔ تو دیکھ کیا میرے دل میں سب سے زیادہ عزت ہے داعی کی، سب سے زیادہ عزت ہے دعوت کی، سب سے زیادہ عزت ہے ان مدعو لوگوں کی جن کو محمد نے دعوت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تین چیزیں، بس ان تین چیزوں کو سمجھنا اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے، اس لیے کہ ہم کوئی فضول کہانیاں آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، وہی بات ہوگی جس پہ قرآن گواہ ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گواہ ہوگی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں پھر آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اپنے عقل، دل، دماغ، حواس کو حاضر کر کے جتنا ٹائم بھی بیٹھنا ہے یہ قرآن مقدس کی تعظیم ہے۔ ایک ہے دعوت، ایک ہے داعی، ایک ہے مدعو۔ داعی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ، دعوت ہے قرآن، مدعو ہے صحابہ کرام۔ اب دیکھو ذرا، دعوت جیسی دعوت کسی اور کو نہیں ملی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ داعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی امت کو بھی نصیب ہوا۔ مدعو جو پیغمبر کی جماعت ہے صحابہ کرام کی، ایسے صحابہ بھی کسی اور نبی کو نصیب ہوئے۔ اب دیکھ، قرآن پاک نے اس مضمون کو 1، 2، 3، 4، 10، 11 دفعہ ذکر نہیں کیا۔ کتنی دفعہ ذکر کیا ہے قرآن پاک نے؟ دعوت، مدعو، داعی، یدعون، جو ایسے جس کا تعلق دعوت سے ہے۔ قرآن مقدس میں 178 مقامات پہ اللہ کریم نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ یعنی کوئی معمولی مضمون قرآن میں جو ایک دفعہ آ جائے وہ بھی معمولی ہو سکتا، تو جس کو قرآن نے 178 مقامات میں ذکر کیا ہے، کیا وہ معمولی چیز ہے؟ ان میں سے 11 مقامات میں داعی کا لفظ موجود ہے، 106 مقامات میں صیغہ مضارع کا ذکر ہے، 32 مقامات میں امر ہے، حکم ہے، 3 مقامات پہ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا، ذکر کیا ہے۔ اب اہم بات سمجھنے والی کیا ہے کہ داعی جیسا کوئی داعی نہیں، دعوت جیسی کوئی دعوت، مدعو جیسے کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ تو جو قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے کیا کلمات پیغمبر کے لیے استعمال کیے،
اب فرمایا اگر آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنی اصل بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، کیا میں ہدایت پہ چل رہا ہوں یا میں گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ ہدایت پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھ کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ عزت اور تعظیم ہے دائی کی کہ نہیں؟ اگر ہے تو تم ہدایت پہ ہو۔ سب سے زیادہ عزت اور تعظیم ہے محمد کی دعوت کی کہ نہیں؟ اگر ہے تو تم ہدایت پہ ہو۔ سب سے زیادہ عزت اور تعظیم ہے ان مدعو لوگوں کی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو فرمایا پھر تم ہدایت پہ ہو۔ اگر ان تین چیزوں کی مخالفت تیرے ذہن میں ہے، ان تین چیزوں کے خلاف تو چلے، تو قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ فرمایا تیرا رب خوب گمراہ لوگوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ مقابلے میں کون ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا، گمراہ لوگ بھی اور ہدایت یافتہ بھی۔ پہلے ذکر کیا دعوت کا، معنی کیا سمجھایا ہے کہ تمہیں جو دائی ملا اس دائی جیسا کوئی دائی ہو سکتا؟ جو دعوت ملی اس دعوت جیسی کوئی دعوت بھی ہو سکتی نہیں ہے، اور جن کو سب سے پہلے دعوت دی گئی ان جیسے مدعو بھی دنیا میں انبیاء کے بعد مل سکتے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس یہ تین باتیں ذرا ذہن میں رکھ کہ تمہیں جو اللہ نے دائی دیا ہے اس جیسا کوئی نہیں، جو دعوت دی ہے اس جیسی بھی کتاب، تو جو اس دائی کو مدعو صحابہ ملے ان صحابہ جیسے مدعو بھی انبیاء کے بعد ملتے۔ قرآن نے اس لیے پیغمبر کا لقب کیا رکھا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یا ایھا النبی، اللہ نے خطاب کیا یا ایھا النبی۔ قرآن میں کتنے مقامات پہ موجود ہے؟ کیا معلوم ہے کسی کو؟ کیا فرق ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول؟ 13 مقامات میں اللہ کریم نے یا ایھا النبی کہا ہے۔ کتنے مقامات میں؟ کوئی ایک آدھی بات بھی یاد رہی تو چلو ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسے کوئی بات کی سمجھ نہ آئی، یاد نہ رہی، بالکل چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں، نہ تمہارے بیٹھنے کا نہ ہمارے شور کرنے کا۔ یا ایھا النبی قرآن مقدس میں 13 مقامات میں موجود ہے۔ کتنے مقامات میں؟ یا ایھا الرسول قرآن مقدس میں ایک ہی صورت میں صرف 2 مقامات میں موجود ہے، سورۃ مائدہ میں۔ یا ایھا النبی کیوں اللہ نے کہا؟ رسول کے لفظ میں زیادہ تعظیم ہے، اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے 13 مقامات میں کہا یا ایھا النبی۔ کیا معنی ہے؟ کیوں 13 مقامات میں کہا؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کریم نے تعظیما و تکریما و ترغیبا لتعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 13 مقامات میں اللہ کریم نے یا ایھا النبی کہا۔ کیوں؟ اس امت کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ میرے محمد کی جتنی بھی تعظیم کرو گے وہ کم ہے۔ ترغیباً لتعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ کریم نے پیغمبر کا نام لیا، باقی انبیاء کے نام لیے کہ نہیں لیے؟ یا آدم
اہبط یا آدم انبئہم باسمائہم، یا آدم کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے میرا نوح پیغمبر اتر سلامتی کے ساتھ، یا ابراہیم عارضان ھذا انہو قد جاء امر ربک، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے میرا موسیٰ پیغمبر، یا موسیٰ کہا کہ نہیں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، تمام انبیاء کا نام لیا ہے لیکن محمد کا نام نہیں لیا، یا محمد کہا، یا تو اللہ کریم نے یا ایوہ النبی کر کے بلایا ہے، یا پھر یا ایوہ الرسول کر کے بلایا ہے، یا پھر یا ایوہ المزمل کر کے بلایا، یا ایوہ المدثر کر کے بلایا ہے، یا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیوں؟ دو وجوہات ہیں، پہلے انبیاء کا نام اس لیے لیا کہ ان کے بعد نبی آنا تھا، ان کے بعد نبی، لیکن محمد کے بعد کسی نبی کی ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد کے لفظ میں کمال اللہ کریم کا ہے، احمد کے لفظ میں کمال محمد کا ہے، اس لیے اللہ کریم نے یہ بات واضح کی ہے کہ نام میں اتنی عزت اور تعظیم نہیں ہوتی لوگوں، اس لیے جب بھی میرے نبی اور رسول کو بلایا جائے کوئی بندہ بھی نام نہیں لے، کیوں؟ کیا کہے؟ یا ایوہ النبی، اللہ کریم نے 13 مقامات میں اس بات کی خبر دی ہے۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی خبر دینے والا جو بڑی ہو، قل ھو نبأ عظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سے نبی ہے۔ دوسرا لفظ نبوت سے ہے، نبوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الشرف والمکانت والمرتفع من الارض، نبی نبوہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو زمین اپنی سطح سے سب سے اونچی ہو، زمین ہے، زمین اپنی سطح سے سب سے اونچی ہو، وہاں پہ نبوت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا زمین ساری موجود ہے لیکن وہ جگہ بلند ہوتی ہے جہاں پہ جس کو نبوہ کہا جاتا ہے، اسی سے میرا نبی ہے۔ معنی کیا سمجھایا ہے؟ اس لیے نبی کو معرفہ کیا ہے۔ معنی کیا سمجھایا ہے کہ لوگوں سن لو، نبی تو سارے ہیں لیکن سب سے اونچا میرا محمد ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، 13 مقامات میں یا ایوہ النبی کا لفظ کر کے استعمال کیا ہے۔ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال، یا ایوہ النبی قل لازواجک۔ خاموش ہو، قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن سننا پسند ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو ہمارے پاس دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اگر قرآن آپ کو پسند نہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کی آئٹم ہے۔ یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال، یا ایوہ النبی
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. میرا پیغمبر ہم نے دائی تمہیں بنایا ہے اور جو دعوت والی کتاب تمہیں دی ہے میرا پیغمبر اس کتاب جیسی اس دعوت بھی کوئی اور ہو سکتی. اسی لیے اللہ کریم نے چیلنج کیا ہے کہ لوگوں یہ جو میں نے دعوت بھیجی ہے اس کی مثل کوئی نہیں، دعوت کی مثل کوئی نہیں، دائی کی مثال کوئی نہیں، دعوت کی مثل کوئی نہیں، دائی کی مثال. اور جو آگے سننے والے صحابہ کی جماعت ہے ان جیسے لوگ بھی دنیا میں موجود. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ایک تو دائی وہ ہوتا ہے جو مدرسے سے فارغ ہو کے دائی بنتا ہے، ایک مولویوں کا دائی ہے، ایک پیروں کا دائی ہے، ایک درویشوں کا دائی ہے. اور لوگوں سن لو، اس کو کسی نے دائی نہیں بنایا، اس کو دائی میں خداوند کریم نے بنایا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ایسا دائی ہے جس جیسا کوئی دنیا میں موجود. دائی بھی تمہیں ملا سب سے اعلیٰ، دعوت بھی ملی سب سے اعلیٰ، اور آگے مدعو والی جماعت جو اللہ نے بطور نمونہ پیش کیا ہے ان جیسے مدعو بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند باتیں ذکر کی. انہوں نے کہا رسول تو سارے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سارے نبی اور رسول ہیں لیکن اللہ نے بعض رسولوں کو بعض نبیوں اور رسولوں پہ فضیلت دی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی کہ بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. عمر ابن خطاب نے چند باتیں کی جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. ان میں انہوں نے چند چیزیں ذکر کی. کیا کہا؟ ان اللہ جعل طاعتا لہو، اللہ کے پیغمبر میں نے پورا قرآن دیکھا، میں نے قرآن میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں سے مجھے یہ آیت ملے کہ جس بندے نے ابراہیم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے موسیٰ پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یا جس نے عیسیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن اللہ کے پیغمبر ان اللہ جعل طاعتک طاعتا لہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے رسول اللہ کریم نے تمہاری اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، تمہاری اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے. یہ نہیں قرآن نے کہا من یطع نوح فقد اطاع اللہ، من یطع موسیٰ فقد اطاع اللہ، من یطع ابراہیم و عیسیٰ فقد اطاع اللہ. نہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر یہ خاصہ ہے تو آپ کا من یطع الرسول، الرسول خاص مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. فقد علماء جانتے ہیں قد ماضی پہ معنی قسم کی طرف لے جاتا ہے. فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا دل بڑا خوش ہوا کہ میں نے دیکھا جو اعزاز محمد کے لیے ہے وہ کسی اور کو ملا۔ دوسری چیز اللہ کے پیغمبر جو میں نے دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ ارسلک آخر الانبیاء وذکرک اولہم۔ دوسری کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا آخر میں، لیکن آپ کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ بھیجا آپ کو آخر میں لیکن آپ کا ذکر اور تذکرہ پہلے کیا ہے۔ کہاں پہ؟ فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ کے پیغمبر نوح پیغمبر بھی پہلے گزر گئے، ابراہیم بھی پہلے، موسیٰ بھی پہلے، عیسیٰ بھی پہلے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ۔ میرے پیغمبر جب ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، رسولوں سے، جب ہم نے وعدہ لیا کس کس سے؟ پہلے اللہ فرماتا وَمِنْكَ میرے نبی تم سے۔ یا اللہ کیسے؟ وَمِنْ کا تم سے، وَمِن نُوحٍ اور نوح پیغمبر سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ آدمی تو پہلے گزر چکے، یہ نبی تو پہلے گزر گئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرا پیغمبر ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا اور ہم نے آپ سے وعدہ لیا، لیکن اللہ کے پیغمبر قرآن نے پہلے ذکر آپ کا کیا ہے، بعد میں ذکر دوسرے رسولوں کا کیا ہے۔ یہ خاصہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسری بات حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان اہل النار یتمنون ان یکونوا اتبعوک وهم یعذبون یقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت جہنم میں لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، فرمایا وہ جل رہے ہوں گے، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں بھی جا کے تمنا یہ کریں گے کہ کاش ہم نے محمد کی اطاعت کی ہوتی۔ وہ کسی اور نبی اور رسول کی اطاعت کرنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ ان اہل النار لیتمنون ان یکونوا اتبعوک وهم یعذبون فیقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول۔ جہنم کے اندر عذاب کی حالت میں ہوں گے، لیکن وہ وہاں پہ بھی تمنا کیا کریں گے؟ کاش کہ ہم نے محمد کی اطاعت کی ہوتی تو آج جہنم کے اندر کبھی بھی نہ داخل کیا جاتا۔ چوتھی بات عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر لَقَدْ ذَكَرَكَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ أَن يُذْكَرَ لَكَ الذَّنْبُ۔ اللہ کے پیغمبر لغزشیں خطائیں ہوتی رہی، موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی۔ جس وقت آدمی ایک قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پیغمبر کا ہاتھ لگا۔ وقز کا معنی ہوتا یوں اپنے ہاتھ سے ہٹانا، زور سے مارا بھی۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کے اوپر موت آئی، فوری مر گیا۔ تو وہاں پہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی ہے، ارادہ میں موسیٰ کا قتل کرنے کا کوئی نہیں،
وہ تو خود مارا گیا، لیکن کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی، پہلے اپنی خطا اور لغزش کا ذکر کیا، پھر فرمایا فاغفر لی فغفر لہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بخشش مانگی تو پھر اللہ نے بخشا ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے بخشش مانگی ہے لغزش پہ تو پھر اللہ نے بخشا ہے۔ آدم پیغمبر نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آدم سے لغزش ہوئی، معافی مانگی ہے تو پھر معاف کیا۔ موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی، معافی مانگی ہے تو پھر معاف کیا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فدیت نفسی و مالی و امی و ابی، او اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، میرا قبیلہ خاندان قربان ہو آپ کے اوپر۔ جب آپ سے لغزش ہوئی ہے، اللہ نے لغزش کا ذکر نہیں کیا، پہلے معافی کا ذکر کیا ہے۔ عفا اللہ عنکا عفا اللہ عنکا، میرا پیغمبر میں نے معاف کر دیا۔ لما زنت لہم، کیوں ان کو اجازت دی ہے؟ موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی، پہلے خطا کا ذکر ہے، بعد میں معافی کا ذکر ہے، لیکن جس وقت پیغمبر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کریم نے لغزش کا ذکر پہلے نہیں کیا۔ عفا اللہ عنکا، پہلے معافی کا ذکر کیا ہے، بعد میں لغزش کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ خاصہ ہے تو آپ کا، اس لیے اللہ کیوں؟ اس لیے کہ دائی جو ملا ہے وہ سب سے اعلیٰ، دعوت جو ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ، مدعو جو ملے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پانچویں بات عمر ابن خطاب نے کی ہے، اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے لمبا زمانہ دعوت دی، تبلیغ کی، 950 سال کا زمانہ دعوت دی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھ ایمان لانے والے آدمی تھوڑے ہیں۔ تبلیغ کی مدت زیادہ ہے لیکن آدمی تھوڑے ہیں۔ آپ کی اللہ کے پیغمبر لقد تبعک کثیرا آمن معک کثیر وما آمن معہ الا قلیل۔ اللہ کے پیغمبر نوح پیغمبر کی تبلیغ کا زمانہ زیادہ لیکن مومن تھوڑے ہوئے، تمہاری تبلیغ کا زمانہ تھوڑا ہے، مومن زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے تمہیں شرف دیا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی پیغمبر کا مقام علیہ باللہ کم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فضیلتیں رکھی ہیں۔ تو فرمایا عمر ابن خطاب نے اللہ کے پیغمبر نوح پیغمبر نے 950 سال تک دعوت دی ہے، لیکن آخرکار بد دعا کر دی اپنی قوم کے حق میں۔ کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی رہنے نہ دے۔ تو حضرت عمر فرماتے اللہ کے پیغمبر میری ماں قربان ہو محمد تیرے ہونٹوں کی حرکت پہ، میرا باپ قربان ہو تیرے بولوں پہ اللہ کے رسول۔ مجھے تعجب اس بات کا ہے، ضربتا وکسرت رباعیتک وشج راسک فما تزید الا قلت اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ او اللہ کے پیغمبر آپ کے سر مبارک میں زخم آئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، لوہے کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں چلی گئیں۔ ضربت راسک وشج راسک وکسر رباعیتک، اللہ کے پیغمبر آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے بیٹیوں کو نیزے بھی مارے گئے، لیکن فما تزید علی ما قلت اللہم اہد قومی، لیکن اللہ کے پیغمبر تو نے قوم کے حق میں بد دعا
نہیں کی، صرف ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے ہو، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور بات عمر نے کی ہے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے تھے، آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے، آسمان کے کناروں کی بلندیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جالستنا وتزوجتنا یا رسول اللہ وجلست بیننا واردفت خلفک ورکبت الحمار ووضعت الطعام على الارض واکلت خاشعا وتواضعا للہ۔ اللہ کے پیغمبر ہماری ہمت جرت کوئی نہیں آپ کے اندر بیٹھنے کی، کیوں؟ آپ کا مقام انبیاء سے بلند ہے، ساری دنیا سے بلند ہے، اللہ کریم کے بعد اگر درجہ اور مقام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر تمہاری عاجزی، تمہاری تواضع، تمہارا خشوع خضوع اتنا ہے کہ آپ کبھی گدھے پہ سوار ہو جاتے ہو، سوار ہو کے پیچھے بھی اپنے ایک آدمی کو بٹھا لیتے ہو، سفر کر کے واپس آ کے اللہ کے پیغمبر کھانا زمین پہ رکھ کے تواضعا للہ، کھانا زمین پہ رکھ کے کھاتے بھی ہو تو اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی عاجزی ہے۔ جتنا آپ کا مقام بلند ہے ہمارے جیسے لوگ تو آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، لیکن آپ نے شادیاں ہمارے اندر کی ہیں، نکاح ہمارے اندر کیے ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہو کھانا زمین پہ رکھ کے کھایا ہے تواضعا للہ۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر او لوگوں سن لو، ان لنا امانان۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں ہمارے پاس عذاب سے بچنے کے لیے دو راستے تھے۔ کتنے راستے؟ ان لنا امانان، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے تھے لوگوں، ایک راستہ محمد والا تھا جو آج چلے گئے۔ کیسے؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حضرت عمر نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا پیغمبر جس علاقے میں تم موجود ہوتے ہو تمہاری موجودگی میں اپنے دشمنوں کو بھی تباہ نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تیری میرا پیغمبر اتنی حیا ہے کہ تمہاری موجودگی میں کافروں اور مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں آج پیغمبر کی وفات ہو گئی، ایک امان ہمارے پاس سے چلی گئی، اب دوسری امان کیا ہے؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا جو اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب سزا دیتا نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ دائی بھی سب سے اعلیٰ، دعوت بھی، مدعو بھی سب سے اعلیٰ، تو کیسے دعوت دے میرا پیغمبر؟ کون سا دائی ایسا ہے؟ وہ محمد جیسا دائی کوئی نہیں، پیغمبر کی مثال کوئی نہیں، دعوت کی مثل کوئی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اور لوگوں جنات بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، اس قرآن جیسی دعوت والی کتاب کوئی لا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے پیغمبر کے لیے حکم کیا دیا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّكَ
علماء جانتے ہیں فا فصاحت کی، انا تاکید کے لیے، کا ضمیر خطاب کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پورے قرآن میں کسی اور نبی کے لیے اللہ نے ایسا لفظ نہیں بولا۔ ایک اور مقام پہ لفظ بولا گیا، کہاں پہ؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کریم نے نوح پیغمبر کو کہا، اے میرا پیغمبر نوح کشتی تیار کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنی آنکھوں کی نسبت کشتی کی طرف ہوئی ہے، لیکن جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اللہ کریم نے ڈائریکٹ کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میری آنکھیں میرا پیغمبر تم سے ہٹتی۔ ذرا مسئلہ سمجھنا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری آنکھیں تیرے اوپر، تو تیری آنکھیں کدھر ہیں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، میرا پیغمبر قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تیری نگاہیں میری طرف، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نگاہیں تیری طرف۔ معاملہ بڑا حل کیا ہے، پیغمبر ہمیشہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے پھر لبید ابن عاصم یہودی کو محمد پہ غالب کر دے، یہ تمہاری عقل مانتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے۔ کوئی باپ اپنی آنکھوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل، کوئی باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا اپنے بیٹے کو تکلیف کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا برداشت کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ابوت اور بنوت کے رشتے میں اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ ارحم، پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم دل ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیری محبت کتنی، تیرے دل میں رحم اور شفقت کتنا، تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے 6 مہینے سال تک یہودی کو محمد پہ غالب کر دیا؟ پیغمبر کی انتصر شعرہ من راسہ ومن لحیتہ، آپ کے سر اور داڑھی کے بال جھڑ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا 6 مہینے سال تک۔ کیا یہ باتیں تسلیم کرنے کے قابل ہیں؟ قرآن نے یا ایھا النبی کیوں کہا؟ تمہیں سمجھانے کے لیے، 13 مقامات پہ کہا کہ اپنی وجود سے بڑھ کے تعظیم کر تو میرے محمد جو دائی ہے اس سے بڑھ کے کوئی دائی نہیں ہے۔ اس لیے ساری دنیا کو چھوڑ لیکن پیغمبر کی تعظیم میں خلل نہ آنے دے کہ ایسا رسول اب کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہدایت یافتہ وہی ہے جس نے محمد کی دعوت پہ لبیک کہا۔ تم تو انسان ہو جو غیر ذی روح ہیں، تمہاری نگاہوں جو غیر ذوی العقول ہیں، درخت کھڑے ہیں، بڑے اچھے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے کلمات کہے، اس نے کہا کیسے تیرا دل نہ مانا کہ محمد تجھے جس طرف بلاتا رہا تو نے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک نہ کہا۔ کہتا ہے جو ایک غیر ذوی العقول درختوں کا جھنڈ ہے، جب محمد ان کو دعوت دیتا ہے تو وہ پیغمبر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کو پھر وہ اپنے کلمات میں ذکر کرتا ہے۔ 2-3 باتیں سنا دیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم،
کہنے لگا کیسے تو نے محمد کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، وہ تو ایسا دائی ہے، اس جیسا دائی کو دنیا میں آیا، جیسے وہ دائی آلہ ہے اسی طرح اس کی دعوت بھی آلہ ہے۔ او جے اگر تیرے اندر عقل موجود ہے تو ساری دنیا کو ٹھکرا دے، لیکن محمد کی دعوت کو چھوڑنے کی اجازت۔ کہتا ہے تیرا وجود چھوٹا ہے، درختوں کا وجود بہت بڑا ہے، جب محمد نے دعوت دی ہے درختوں کو وہ جمع ہو گئے، کیسے تیرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ پیغمبر کی دعوت پہ تو نے لبیک نہیں کہا۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہنے لگا اللہ کریم نے تجھے تو قدم دیے ہیں چلنے کے لیے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، کسی درخت کے قدم بھی تمہیں نظر آتے۔ کہتا ہے تو قدموں کے بل چل کے محمد کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، لیکن درخت جو ہیں انہوں نے اپنی پنڈلیوں کے بل چل کے محمد کے گرد جمع ہو چکے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، کہتا ایسے بھی نہیں سر اٹھا کے نہیں آئے، کیسے اپنی نگاہیں نیچے کر کے، جیسے کہ بندہ بڑی تعظیم کے ساتھ آتا ہے۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ وہی تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہنے لگا قدم پاؤں رجل کوئی نہیں، لیکن ادھر محمد کی آواز پڑی ہے، اپنی پنڈلیوں کے بل چل کے محمد کے گرد جمع ہو چکے ہیں۔ تو جمع ہو کے کیا کیا ہے لوگوں؟ کأنما سطرت سطرا لما کتبت، کأنما سطرت سطرا لما کتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم، انہی درختوں کو کاٹ کے شاخیں بنا کے کلمے تراش کے محمد کی تعریف لکھی گئی ہے۔ کأنما سطرت سطرا لما کتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم، کہتا انہوں نے اپنا جگر پھاڑ دیا، ان کی شاخیں کٹ گئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارے وجود کٹ جائیں ہمیں قبول ہے، کیوں تعریف محمد کی لکھی جائے گی۔ مثل الغمامت انا صار سائرة، مثل الغمامت انا صار سائرة تقیہ حر وطیس للحجیر حمی، کہتا ہے وہ محمد اتنی عظیم ذات ہے کہ اگر پیغمبر خدا یوں باہر چلنے لگے، اگر اس مقام پہ سورج کی ذرا حرارت ہو تو اللہ کریم کیا کرتے ہیں؟ مثل الغمامت انا صار سائرة تقیہ حر وطیس للحجیر حمی، پیغمبر یوں نکلے آواز دیتا ہے دعوت دیتا ہے تو درخت جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، جس وقت وہاں سے چلنے لگتا ہے آگے سورج اپنی تابانی کی شعائیں زمین پہ جس وقت ڈالنے لگتا ہے، پیغمبر کے وجود پہ جس وقت دھوپ آنے لگتی ہے تو اللہ کریم کیا کرتے ہیں؟ مثل الغمامت انا صار سائرة تقیہ حر وطیس للحجیر حمی، ایک بادل کا ٹکڑا یوں چلتا جاتا ہے محمد کے قدموں کے پیچھے پیچھے، کہتا ہے محمد ادھر نہیں چلتا جدھر بادل چلتا ہے، لیکن بادل ادھر چلتا ہے جدھر محمد چلتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثل الغمامت انا صار سائرة تقیہ حر وطیس للحجیر حمی، اگرچہ محمد تو چھوڑ دیتا ہے بادل کو، لیکن بادل محمد کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، اگر رکنا پڑ جائے تو پیغمبر کی انتظار میں یوں بادل سحاب غمام جو ہے آسمان کے اوپر کھڑا رہتا ہے کہ جس وقت محمد الرسول اللہ نکل کے چلنے لگتے ہیں تو بادل بھی اوپر سایہ کر کے چلنے لگتا۔ وَمَا هَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ
من کل طرف من الکفار امین. کہتا ہے لمبی چوڑی باتیں نہیں، میں تمہیں بتا دوں سن لے. اس پیغمبر خدا کی تعظیم کا اتنا حق ہے کہ جس وقت وہ پیغمبر غار میں پہنچ گئے، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ 3.5 کلومیٹر بلندی کے اوپر وہ غار ثور میں جس وقت پہنچے ہیں، پیغمبر کے پہنچنے سے پہلے خیر اور کرم کے دروازے اللہ کریم نے وہاں پہ کھول دیے. کافر بھی پیچھے چلتے 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 پہنچ گئے. وَمَا هَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ مِنْ كُلِّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ امین. اوپر غار کے اوپر کھڑے ہو کے کافر کہنے لگے پاؤں کے نشان یہاں تک، آگے کوئی پتہ چلتا. تو ابو بکر صدیق نے اس مقام پہ کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر لو ينظرون الى تحت قدمیہ لابصرنا. اللہ کے پیغمبر اگر کافر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہم ان کو ضرور نظر آ جاتے. لیکن پیغمبر خدا نے فرمایا میرا او ابو بکر صدیق، اگر اللہ نہ دکھائے تو کافر اندھے رہتے ہیں. تو کہتا ہے کیا ہوا پھر؟ وَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يُرَيَا وَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يُرَيَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرَمِي. کافر کہنے لگے اللہ کی قسم غار میں کوئی بھی آیا. اب دیکھ کافر اوپر کھڑے پیغمبر کو نقصان کر سکے، اوپر کھڑے ہو کے محمد کا کچھ بگاڑ سکے. تو یہ لبید ابن عاصم 3.5 میل بیر زروان سے یہ ظالم محمد کا کیسے نقصان کر سکتا؟ کیا کر سکتا ہے؟ کافر اوپر کھڑے ہیں غار کے، پیغمبر کا کوئی نقصان کر سکے؟ تو یہ 3.5 میل دور بیر زروان میں لبید ابن عاصم نے جادو کر کے محمد کے سر کے بال بھی گرا دیے، داڑھی کے بال بھی گرا دیے، حافظہ بھی کمزور کر دیا، پیغمبر کو لاخر کر دیا. كيف يتكلمون هؤلاء الناس؟ اقسم بجلال الله هؤلاء الناس بعيدون من كتاب الله تعالى ولا يفهمون كتاب الله. ونحن ندعو الله تعالى اللهم اهدهم واهدنا وثبتنا بالقرآن. إذا كانوا هؤلاء الناس يقرؤون الكتاب حق قراءته وما يقولون هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور، العياذ بالله أبوهم مسحور. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسحورا ولا ساهرا ولا شاعرا ولا كاذبا ولا كاهنا، بل هو رسول أعظم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. کیا تمہیں فائدہ ہے پیغمبر کے بال جھڑا کے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا النبی، تیرا مقام پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ تعظیم کرو میرے دائی محمد کی. کیوں؟ پیغمبر جیسا دائی کوئی تمہیں ملا نہیں ہے، اور جو پیغمبر کی دعوت والی کتاب ہے اس دعوت والی کتاب جیسی بھی کسی کو ملی نہیں ہے. یہ کتاب بھی اعلیٰ، دائی بھی اعلیٰ، اور دعوت بھی اعلیٰ، اور جو مدعو ملے ہیں وہ بھی سب سے کیا ہیں؟ اعلیٰ. بس ایک مثال سن لے، تھک گئے ہو کہ نہیں؟ ایک مثال سن لے بس، کیسے اس قرآن کی دعوت کی وجہ سے آ کے کیسے مدعو لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ قررہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الى عامل اہل الحمص. حضرت عمر نے شام کے شہر حمص میں گورنر بنا کے بھیجا. اصل بات یاد رکھنا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہا، جنہوں نے دائی کی تعظیم کی، جنہوں نے دعوت کی تعظیم کی، پھر اللہ کریم نے ان کو کیا کہا؟ قرآن مقدس میں ان لوگوں کی 70 سے زیادہ صفات ہیں. اس لیے تیرے اوپر لازم ہے
کہ تو داعی کی تعظیم کر اپنی جان سے بھی زیادہ، اور پیغمبر کی دعوت کی بھی تعظیم کر اپنی جان سے زیادہ۔ ساری دنیا کی کتابوں پہ معظم اور اعلیٰ دعوت سمجھ جو محمد کی کتاب قرآن والی دعوت ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ لہو دعوت الحق، حق وہ ہوتا ہے جس میں کبھی بھی شک آ سکتا، اگر شک آ جائے تو حق نہیں رہتا۔ اگر تو نے پیغمبر کی تعظیم کی، پیغمبر جیسے داعی کی دعوت پہ لبیک کہا، تو قرآن نے کیا کہا صحابہ کے لیے؟ اولئک ھم المہتدون۔ یہ کون ہے محتدون؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ہدایت کے اوپر سوار ہو کے قابض ہو چکے ہیں۔ اگر معنی کیا ہے؟ اگر ہدایت ان سے نکلنے کی کوشش بھی کرے تو مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں نے ہدایت کا وارث ان کو بنایا ہے، ہدایت کبھی ان سے جدا ہو سکتی۔ اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم الصدیقون۔ میرا پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں، سچے یہ لوگ ہیں، یہ تائب لوگ ہیں، یہ عابد لوگ ہیں، جنہوں نے محمد کی داعی ہونے کی حیثیت سے، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت پہ بھی لبیک کہا، پیغمبر کے داعی جیسے پیغمبر کی تعظیم بھی کی ہے، پھر یا تو پیدا ہوتا ہے صدیق، یا پھر پیدا ہوتا ہے فاروق کہا جاتا ہے، یا غنی کہا جاتا ہے، یا حیدر کرار لشکر جرار کا حیدر کرار کہا جاتا ہے، یا پھر کوئی کاتب وحی امیر معاویہ بنتا ہے، کوئی صداقت کا علم بردار بنتا ہے، کوئی شجاعت کا امام بنتا ہے، کوئی سخاوت کا بڑی جود و سخا کا امام اور مرکز بنتا ہے، کوئی حیدر کرار بنتا ہے، کوئی قرآن کا مفسر بنتا ہے، کوئی اصحاب کو جو ہے علم فرائض کا ماہر بنتا ہے، کوئی پیغمبر کی باتوں کا ماہر بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے نبوت اور رسالت کے علاوہ باقی جتنی صفات تھی وہ ساری محمد کے ساتھیوں میں داخل کی۔ سعید ابن عامر کو گورنر بنا کے بھیجا تو حمص والے لوگ کچھ عرصے کے بعد، اب قرآن نے کہا کہ یہ لوگ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب محمد کی دعوت کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے، پھر دنیا کی محبت ختم، پھر میں خدا سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ حمص والے لوگ آ کے کہنے لگے یا امیر المومنین نحن نشکو الیک ثلاث، اے امیر المومنین ہمیں آپ کے گورنر کے اوپر 3 شکایتیں ہیں، یا اپنا گورنر بدل یا ہماری شکایتیں دور کر۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جو گورنر بھیجا ہے وہ تمہیں پتہ ہے وہ کوئی معمولی آدمی؟ کہنے لگے کیا اس میں صفت کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں وہ محمد کا ساتھی صحابی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی شرف صحبت سے بڑھ کے کوئی شرف کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا لہٰذا امیر المومنین ہمیں 3 شکایتیں۔ فرمایا کیا؟ کہتے پہلی شکایت تو یہ ہے کہ ہمارا گورنر جو ہے وہ مہینے میں 1 چھٹی کرتا ہے، گورنر ہاؤس میں آتے پورا مہینہ آتے ہیں، 1 چھٹی کرتے ہیں، مہینے میں 1 دن وہ اپنے کام کے لیے آتے۔ اب یہ رعیت کا حال دیکھو، خود جو ہیں سارا مہینہ گھومتے رہے، مولوی 1 نماز سے غائب ہو جائے تو سارے محلے کے مولوی صاحب کدھر گئے تھے، مولوی صاحب کدھر گئے تھے، اتنی نماز کی رکعتیں نہیں ہوتی جتنی بندوں نے مولوی کو پوچھ لیتے۔ مولوی بیچارہ بتا بتا کے تھک جاتا ہے کہ میں کدھر گیا تھا۔ اللہ کرے مولویوں کو کوئی کام نہ پڑ جائے
یہ تو کہتے ہیں مولوی عین فرشتہ ہو، نہ آگے نہ پیچھے، 1 منٹ پہلے مصلی پہ کھڑا ہو، 1 منٹ مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں تو کوئی آدمی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے، لوگوں نے صفے سر پہ اٹھا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو حمص والے لوگ بھی کچھ ایسے ہی تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین مہینے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں، آتے۔ دوسری ہماری شکایت یہ، عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، باہر کوئی آدمی اگرچہ ساری رات بھی آوازیں دیتا رہے تو انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ دوسری جو ہے ہماری شکایت۔ فرمایا اچھا تو تیسری، کہنے لگا تیسری شکایت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بہت لیٹ آتے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ اس وقت وہ فنگر سسٹم نہیں تھا نا، ابھی جب آدمی آفس میں جائے فوری فنگر لگاتا ہے، ٹائم نوٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں فجر کی نماز کے بعد جلدی نہیں آتے، کچھ لیٹ جو ہیں گورنر ہاؤس میں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، فوری حضرت عمر نے قاصد بھیجا، خط لکھا الی سعید ابن عامر، خط لکھا کہ جلدی واپس آؤ۔ حج کا موسم تھا، وہ حمص والے لوگ بھی پہنچ گئے، حضرت سعید ابن عامر بھی آ گیا۔ حضرت عمر نے اصل جو بات سمجھانے والی ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ ان لوگوں کی عزت اور تعظیم اللہ نے کی ہے جنہوں نے پیغمبر دائی کی بھی عزت کی ہے، پیغمبر کی دعوت کی بھی عزت کی ہے۔ ان کا مقام پھر دیکھ قرآن نے کیسے بیان کیا۔ تو آ کے کہنے لگے، حضرت سعید ابن عامر بھی سامنے، وہ حمص والے لوگ بھی سامنے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں بھائی، ابھی ذرا شکایتیں دھراؤ، یہ تمہارے گورنر بھی سامنے ہیں اور جو ہے تم لوگ بھی ہو، ابھی بتاؤ کیا کیا شکایتیں۔ انہوں نے وہ شکایتیں دوبارہ دہرائیں۔ حضرت سعید ابن عامر کہنے لگے یا امیر المومنین، ھذا سر بینی و بین اللہ، لا اريد ان اظہر بین عامت الناس۔ اے امیر المومنین عمر، اللہ کی قسم یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز تھا جو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، لیکن ابھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ محمد کے غلاموں پہ انگلی نہ اٹھا دیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی بیان نہ کرتا، لیکن ابھی سرو ھذا سر بینی و بین اللہ، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، لیکن میں ابھی بتا دوں جو پہلی شکایت ہے امیر المومنین، یہ کہتے ہیں پہلی شکایت کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بہت لیٹ آتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد گھر سے نہیں نکلتے اور مہینے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ امیر المومنین جو پہلی شکایت کہنے لگے کہ مہینے میں 1 دن غائب رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین اندی ثوب واحد، اے امیر المومنین میں حمص شہر کا گورنر ہوں، لیکن اللہ کی قسم میرے پاس یہ خدر کا موٹا ایک ہی سوٹ ہے اور میں مہینے میں اس کو 1 دفعہ دھوتا ہوں، دھو کے میرے پاس کوئی دوسرا لباس کپڑا کوئی نہیں جو میں پہن کے گورنر ہاؤس کی طرف چلا جاؤں امیر المومنین، تو اس کو میں دھو کے صبح کے ٹائم پہ خشک ہونے کے لیے باہر ڈال دیتا ہوں، سارا دن لگ جاتا ہے، سارے دن کے بعد یہ خشک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ امیر المومنین میرے پاس کوئی دوسرا سالم کپڑا کوئی نہیں، ایک لوتھڑا ٹاٹ کا موجود ہے جو میں باندھ کے بیٹھ کے انتظار کرتا رہتا ہوں اپنے لباس کے سوکھنے کا، اس وجہ سے کہ مہینے میں 1 دن امیر المومنین غائب رہتا ہوں۔ تو وہ حمص والے لوگ وہ یہ بات سن کے حیران ہونے لگے کہ کس آدمی کی ہم شکایتیں لگا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین جو دوسری بات ہے
کہ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ گھر سے جلدی باہر نہیں نکلتے. اللہ کے بندے امیر المومنین، اللہ کی قسم، ما عندی خدم ولا خادمہ، اے امیر المومنین میرے پاس کوئی خادمہ بھی کوئی نہیں، کوئی خادم بھی کوئی نہیں. میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل کوئی نہیں، وہ لاغر ہے، وہ مفرش موت پہ پڑی ہے. تو میں سعید ابن عامر کے پاس کوئی خادم بھی کوئی نہیں، خادمہ بھی کوئی نہیں. میں فجر کی نماز کے بعد جلدی آتا ہوں، آ کے میں آٹا گوندتا ہوں. خود آٹا گوند کے میں اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ ذرا صحیح ہو جائے. اتنی دیر میں برتن صاف کرتا ہوں، اپنا گھر صاف کر کے اس کے بعد میں خود کھانا تیار کرتا ہوں. اپنے معصوم بچوں کے لیے میں روٹی تیار کرتا ہوں. اپنے بچوں کو روٹی تیار کر کے ان کو کھلا کے، اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلا کے، گھر کا جھاڑو دے کے، صفائی کر کے، سامان باہر پھینک کے، کوڑا کرکٹ. جس وقت میں اپنے بال بچے کو کھانا وانا دے کے دیتے امیر المومنین مجھے دیر ہوتی ہے. اس وجہ سے آ کے فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کام میں دیر سے پہنچتا ہوں. فبکا عمر بن الخطاب، حضرت عمر سنتے بھی ہیں ساتھ روتے بھی ہیں کہ ایسا بندہ اللہ کی قسم نہ رہی تو میں نے کبھی بھی دیکھا نہیں. تو کہنے لگے امیر المومنین جو تیسری شکایت ہے میرے ذمہ کہ میں عشاء کی نماز کے بعد اگر لوگ میرا دروازہ کھٹکاتے رہے، لوگ میرا دروازہ بھی کھٹکاتے رہے، آوازیں بھی دیتے رہیں، ٹھیک ہے امیر المومنین میں گھر سے باہر کوئی نہیں نکلتا. حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں باہر نکلتے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وقفت نہاری للعباد ووقفت لیلی لرب العباد. امیر المومنین میں نے دن وقف کیا ہے بندوں کے لیے، میں نے رات وقف کی ہے بندوں کے معبود کے لیے. دن کو میں بندوں کی خدمت کرتا ہوں، رات کو میں اس کی عبادت کرتا ہوں. تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے غلامان محمد میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کی مثال بھی ملتی نہیں ہے. ہمس والے لوگ کھڑے ہو کے سعید ابن عامر کے پاؤں پہ بوسہ دینے لگے، کہنے لگے او اللہ کے بندے ہمیں معاف کر دے. حضرت سعید ابن عامر نے فرمایا لوگو تمہیں پتہ کوئی نہیں، ہم نے محمد کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، ہم نے اس دائی کی تعظیم کی ہے، اس دعوت پہ لبیک کہا ہے. وہ قرآن جو دعوت دیتا ہے وہ کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ہم دعا کرتے اللہ ہم سے نہ دائی کی محبت چھوٹے نہ دعوت کی محبت چھوٹے. دائی بھی سب سے اعلیٰ، دعوت قرآن والی بھی سب سے اعلیٰ، مدعو صحابہ جو ماننے والے ہیں وہ بھی سب سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.